ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، اس وقت سب سے پہلے خبریں آ رہی ہیں یمن سے کہ ظالم صہیونی درندوں نے اس وقت بڑے پیمانے پر مرکزی شہر یمن کے صنعاء پر حملہ کر دیا ہے، اور پھر مختلف ویڈیوز اس وقت وائرل ہو رہے ہیں جس میں تباہی کے منظر، آسمان سے بات کرتا ہوا تباہی کا دھواں اور بھی مختلف چیزیں اس وقت پیش کی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، دراصل اسرائیل نے اتوار کو یمن کے دارالحکومت صنعاء پر یہ بہت بھیانک حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP نے بھی اس کی تفصیلات فراہم کی ہے۔ حوثی کنٹرول والے دارالحکومت کے آسمان پر آگ کا بڑا گولہ بلند ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد گھنے سائے دھوئیں کا ستون اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ حوثیوں کی وزارت صحت نے بتایا کہ حملے میں افراد شہید ہیں اور 35 زخمی ہیں۔ حوثی سیکورٹی ذرائع نے AFP کو یہ بھی بتایا کہ فضائی حملہ صنعاء کے مرکزی علاقے میں واقع ایک بلدیاتی عمارت پر کیا گیا۔ ایک چینل ہے المسیرہ، اس نے اطلاع دی ہے کہ مرنے والے دونوں افراد شہر میں واقع ایک آئل کمپنی کے تنصیب پر حملے میں مارے گئے۔ چینل نے یہ بھی کہا کہ نشانہ بننے والی تنصیبات میں صنعاء کے جنوب میں واقع ایک بجلی کا گھر، جسے پچھلے اتوار کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے صنعاء میں حوثیوں کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جن میں صدارتی محل کے قریب کے علاقے، 2 بجلی گھر اور ایندھن کا ذخیرہ شامل ہے۔ اسرائیلی ظالم فوج نے کہا ہے کہ یہ حملے حوثی حکومت کی جانب سے اسرائیل اور اس کے شہریوں پر بار بار کیے جانے والے حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ جمعہ کی رات کو حوثیوں نے اسرائیل پر ایک میزائل فائر کیا تھا، جس کے بارے میں اسرائیل حکام کا کہنا ہے کہ وہ ہوا میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حوثیوں کی جانب سے اس وقت حملے کیے جانے والے کئی سارے میزائل وہ اسرائیل کو پریشان کیے رکھے ہیں۔ بار بار حملوں کی وجہ سے یہاں کے بن گورین جو ہوائی اڈہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بھی بہت سارے اہم ترین جو تنصیبات ہیں اس کو نشانے پر لیے ہوئے ہیں یمن کی جانب سے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل بہت بڑے پیمانے پر ظالم صہیونی درندوں نے یمن پر حملہ کر کے پوری طرح سے اہم ترین جو تنصیبات ہیں، آئل ریفائنریز ہیں، بجلی گھر ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف اس وقت یہ الگ الگ تصاویر کے حوالے اس طرح کے دعوے آ رہے ہیں، جبکہ یمن انصار اللہ نے صاف واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس کا بھرپور جواب اسرائیل کو دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کی تابعداری ایران کبھی نہیں قبول کر سکتا۔ خامنہئی کا یہ بیان اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کہلائے جانے والے علی خامنہئی نے امریکی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تابعداری نہیں کریں گے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کی ایک رپورٹ کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے تہران کے امام خمینی حسینیہ میں امام رضا کی یوم شہادت کی مناسبت سے منعقدہ جلسے سے خطاب کیا، جہاں مختلف شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ علی خامنہئی کا کہنا تھا کہ ایران کے دشمنوں کو فوجی حملوں میں شکست اور ایرانی قوم، سرکاری عہدیداروں اور مسلح افواج کی مزاحمت اور اتحاد سے احساس ہو گیا ہے کہ نہ تو عوام اور نہ ہی اسلامی جمہوریہ کو جنگ یا تابعداری کے لیے دباؤ کے ذریعے محکوم نہیں بنایا جا سکتا۔ دشمن اسی لیے اب ایران کے اندر انتشار پھیلا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ تمام شہری، سرکاری ملازمین، مفکرین اور ادیب قوم کے مقدس دفاع اور عظیم اتحاد کو مضبوط اور پائیدار بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مسلط کی گئی 12 روزہ جنگ کے دوران ایرانی قوم نے دنیا کے آنکھوں کے سامنے عظیم وقار کے ساتھ استقامت کا اظہار کیا۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی
فوج کے چیف آف اسٹاف ایال زامیر نے ظالم دہشت گرد وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو ایک براہ راست پیغام بھیجنے کی بات کہی ہے، جس میں اس نے غزہ کی پٹی پر یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے لیے موجودہ دستیاب موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چیف آف اسٹاف نے کہا کہ غزہ پر مکمل قبضے کی طرف کوئی بھی قدم یرغمالیوں کی زندگیوں کو شدید خطرے میں ڈال سکے گا۔ آپریشنل اور سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اس مسئلے سے انتہائی احتیاط کے ساتھ نمٹنا ضروری ہے۔ اس نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ فوج گزشتہ مہینوں میں زمینی اور سیکورٹی کے ایسے سازگار حالات پیدا کرنے میں کامیاب رہی ہے جو ایک ڈیل کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اس نے سیاسی قیادت سے اس لمحے سے فائدہ اٹھانے اور اسے ضائع نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار اس وقت اسرائیل میں بڑے پیمانے پر احتجاجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ الگ الگ پیمانے پر ظالم صہیونی درندہ بنیامین نیتن یاہو کے خلاف عوام سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور ہر اتوار کو تو بڑے پیمانے پر ہوتا ہی ہے۔ اس وقت جو ہر دن اسرائیل کی گلیاں احتجاجیوں سے بھری پڑی ہیں۔ ایسے میں خود کو پر دباؤ جہاں محسوس کر رہے ہیں، وہیں چیف آف اسٹاف بھی کہہ رہے ہیں کہ یرغمالیوں کو مذاکرات کے ذریعے سے پوری طرح سے رہا کر لیا جائے، لیکن صہیونی درندہ نیتن یاہو سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسقلان میں قابض اسرائیلی پولیس کا ایک اہلکار خود کو مار لیا ہے، گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ سیدرنوت پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا جو غزہ کے قریب واقع ہے۔ اس اہلکار نے بتایا کہ وہ 7 اکتوبر کو اپنے ساتھیوں کے ہلاک ہونے کے بعد شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار تھا، جس کے چلتے محسوس کیا جاتا ہے کہ اسی دباؤ کے تحت اس نے خود جان لے لی ہو یا پھر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہو۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ آندریاس کراوک نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل کی تباہ کن پالیسیوں کے مقابلے میں دنیا کو مزید مضبوط سفارتی اتحاد قائم کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیوں نے غزہ میں قحط کی سنگین صورتحال کی تصدیق کی۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ نے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ناقابل قبول ہے اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس نے کہا کہ قابض اسرائیل کی حکومت غزہ کی نہتے شہریوں پر وحشیانہ جنگ مسلط کر چکی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین کے کم سے کم تقاضوں کا بھی کوئی پاس نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، قابض ظالم صہیونی درندوں کی جانب سے مسلط کردہ قحط سے مزید 11 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ مجموعی تعداد اس وقت قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے 300 لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ 11 فلسطینی مزید شہید ہو چکے، 2 معصوم بچے اس میں شامل ہیں۔ اس طرح قحط اور غذائی قلت سے جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد میں ناظرین گرامی لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز اتوار کو انروا کے کمشنر جنرل فلپ لارازینی نے متنبع کیا تھا کہ غزہ میں قحط خوفناک حد تک شدت اختیار کر رہا ہے۔ غزہ میں زندگی کا ہر پہلو جہنم میں بدل چکا ہے۔ لارازینی نے اپنے بیان میں اس امر پر بھی زور دیا تھا کہ دنیا کا یہ نعرہ کہ یہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا، قابض ظالم صہیونی درندوں کی نسل کشی کے باعث دانستہ طور پر دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اور یہ عمل پوری انسانیت کو شرمندہ کرتا رہے گا۔ انہوں نے قابض ریاست کے مسلسل انکار کو انسانی سلب کرنے کی بدترین شکل قرار دیا ہے۔ صورتحال ناظرین گرامی بہت بھیانک بنتی چلی جا رہی ہے۔ آر کے بیورو انجنائی کمار سنگھ، رامپور کے سابق ضلع مجسٹریٹ، جس نے سماجوادی پارٹی کے تجربہ کار اعظم خان کے خلاف کارروائی کرنے کی وجہ سے سرخیاں بٹورا اور لگاتار من گھڑت ان پر الزامات لگاتا رہا، 1 دہائی تک اتر پردیش میں خدمات انجام دینے کے بعد اب اس کے آبائی کیڈر سکم میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے مبینہ طور پر سنگھ کے لیے ایک اور توسیع کی درخواست کی تھی، جو اصل میں 2015 سے 2020 تک ڈپوٹیشن پر یو پی آئے تھے۔ اب یہ افسر مراد آباد کے ڈویژنل کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ 14 اگست 2025 کو ان کی میعاد ختم ہونے کے بعد وہ چھٹی پر چلے گئے۔ ہفتے میں واضح ہو گیا کہ سنگھ کو اپنے پیرنٹ کیڈر میں واپس جانا پڑے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جس طرح سے اعظم خان پر لگاتار جھوٹی من گھڑت کہانیاں اس نے لکھا، اس کی وجہ سے یہ ایک حلقے میں جہاں بدنام ہوا، ایک طرفہ کارروائی کرنے کو لے کر کے وہیں حکومت کا وہ تارا بھی بن گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پیر کو اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کے خلاف آپریشن سندور پر ان کی سوشل میڈیا پوسٹل کے
پوسٹ کے ذریعے یا ان کے سلسلے میں غداری کی کارروائی پر روک لگاتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ان کے خلاف FIR سے ایک میں درج چارج شیٹ کا کوئی نوٹس نہ لیا جائے۔ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق نوٹ کرتے ہوئے کہ ایک اور FIR میں کلوزر رپورٹ پہلے ہی درج کی جا چکی ہے، یعنی کہ پروفیسر علی خان کے خلاف کس طرح سے جبراً درج کیا گیا تھا کیس اور کس طرح ان کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے اس کیس پر بھی جو ہے روک لگا دی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بلند شہر میں بہت ہی خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ کنٹینر نے ٹریکٹر کو ایسی ٹکر ماری کہ 8 عقیدت مندوں کی موت ہوئی تو 50 بری طرح سے زخمی۔ قومی شاہراہ 34 پر ارنیا علاقے کے گھٹال گاؤں کے قریب عقیدت مندوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی کنٹینر نے پیچھے سے زوردار ٹکر مار دی تھی، جس سے 8 لوگوں کی موت ہوئی، 50 افراد زخمی ہوئے۔ حادثے کے بعد DM شروتی اور SSP دنیش کمار نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کے احوال دریافت کیے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی، راحت بچاؤ کا کام کیا گیا۔ بتاؤں کہ اس میں جو ہے کیلاش ہسپتال میں اس وقت زخمیوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ مرنے والوں کی شناخت بھی ہو چکی ہے، ایک ہی خاندان کے کئی لوگ بھی بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ دھنکڑ 1 مہینے سے رابطے میں نہیں ہے تو آخر کیوں نہیں ہے؟ جے رام رمیش نے حکومت سے سوال پوچھے۔ شاہ نے راز کو اور مزید گہرا کر دیا ہے کہتے ہوئے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ سابق نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ کو لے کر وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو ایک بیان دیا۔ اس پر کانگریس رہنما جے رام رمیش نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ دراصل امت شاہ نے کہا تھا کہ اپوزیشن کو نائب صدر جمہوریہ کی استعفا پر ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے، اس کہانی میں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پر کانگریس رہنما نے دھنکڑ کے اصول و آداب اور پروٹوکول پر عمل کرنے اور کسانوں کی فلاح اور عدالتی جواب دہی کے لیے بے خوف ہو کر بولنے کی تعریف کی۔ جے رام رمیش نے اپنے ایکس پوسٹ میں کہا، آج وزیر داخلہ نے اور بھی کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صرف راز کو اور گہرا کر دیا۔ اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کسانوں کے مفاد کی وکالت کرنے والے ناقابل تسخیر اور پرجوش دھنکڑ 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت سے پوری طرح سے رابطے سے باہر کیوں ہیں، کیوں ان سے رابطہ کیا نہیں جا رہا، عوامی سطح پر ان کو کیوں نہیں لایا جا رہا یا وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ کانگریس رہنما نے مزید کہا کہ جگدیپ دھنکڑ نے 21 جولائی 2025 کو رات کو اچانک اور غیر متوقع طور پر ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ یہ غیر معمولی واقعہ تھا۔ ایک دن بعد وزیر اعظم نے صرف ان کی اچھی صحت کی تمنا کی۔ مودی اور شاہ پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے جے رام رمیش نے لکھا، استعفیٰ کا یہ پورا معاملہ واقعی عجیب ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ G2 کیسے کام کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔